جائے تو سوال پیدا ہو گیا کیا اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانا جائے تو سوال ہوگا کیا اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے؟ اگر کوئی کہے کہ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے تو یہ ادب کے خلاف ہے، اور اگر یہ کہے کہ بیت الخلاء میں موجود نہیں تو ہمارے دعوے اور عقیدے کے خلاف ہے۔ اشارہ لکھ دیا کریں، میں نے گزارش کی تھی بعد میں بے شک آپ پوری فائل کو شیئر کرا۔ سوال کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ کو مانے تو سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ کہیں موجود ہے ادب کے خلاف ہے، زبان صاف رکھے گی، اور اگر آپ یہ کہ موجود نہیں تو پھر ہر جگہ موجود ہونے کا دعویٰ اور عقیدہ تمہارا ختم ہو جائے گا۔ جواب نمبر 1، یہ اعتراض تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو کے وجود یعنی جسم کو ہر جگہ پہ مانے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود یعنی جسم کو ہر جگہ پہ مانے۔ اعتراض تب ہوگا جب ہم اللہ کو موجود بالجسم مانیں، اور جب اللہ کو موجود بلا جسم مانیں گے تو کبھی اعتراض پیدا نہیں ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، میرا براہ راست غیر متعلق سے واسطہ پڑا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ حافظ آباد کا رہنا لڑکا تھا، چلیے ہماری سے گفتگو ہوئی، مسائل کے چپ ہوا، دوسرا قبائل کی بات شروع ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا اگر ہم یہ مانیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے تو مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتاؤ بیٹا کیا آپ نے قرآن کریم کچھ پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی میں قرآن کریم کا مکمل آدمی۔ میں نے پوچھا کیا قرآن کریم آپ کے سینے میں موجود ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کوئی چیز موجود نہ ہو اور محفوظ ہو، ایسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ کہے کہ میرے پاس پیسے موجود تو نہیں البتہ محفوظ ہیں، میرے گھر میں گندم موجود تو نہیں البتہ محفوظ ہے، میرے سوٹ کیس میں کپڑے موجود نہیں البتہ محفوظ ہے، تو تمہارے سینے میں قرآن موجود نہیں تو محفوظ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں مانتا ہوں میرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ میں نے کہا دوسری بات بتائیں کیا بیت الخلاء میں قرآن کریم کو لے کر جانا جائز ہے؟ اور اس نے کہا جی بیت الخلاء میں اور لیٹرین میں قرآن کریم کو لے کر جانا جائز ہے نہیں۔ میں نے کہا تیسری بات یہ بتائیں جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اگر سینہ پھاڑ کے قرآن کریم باہر رکھ کے تو پھر بیت الخلاء میں جاتے ہیں؟ آپ کے سینے میں قرآن موجود بھی ہے، بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز بھی نہیں، اور آپ بیت الخلاء میں جاتے بھی ہیں تو جو قرآن آپ کے سینے میں موجود ہے اس کو باہر رکھ کے تو پھر جاتے ہیں۔ مجھے وہ کہنے لگا قرآن تو سینے میں موجود ہے مگر وجود اور جسم سے باغ ہے، یعنی کہ اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، وجود اور جسم سے باغ ہے۔ یہ ہوتا ہے وہ قرآن لے کر جانا جو لکھا ہوا صحیفے کی شکل میں، مصحف جسے کہتے ہیں، یہ تو ناجائز ہے۔ لیکن ایک وہ قرآن جو ہمارے سینے میں ہے، وہ قرآن جو موجود بالجسم مصحف ہے، اس کو بیت الخلاء میں لے کر جانا ناجائز ہے، اور جو سینے میں موجود بلا جسم ہے اس کو بیت الخلاء میں لے کر جانا ناجائز ہے نہیں۔ تو جس طرح قرآن کریم سینے میں موجود بلا جسم ہوتا ہے بیت الخلاء جانے پر اعتراض نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ پر موجود بلا جسم ہوتا ہے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے نہیں۔ اعتراض تب ہوتا جب ہم اللہ کے لیے جسم مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر جسم سے بات مانتے ہیں۔ جواب نمبر 2، رمضان المبارک کا مہینہ ہر جگہ مبارک ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر جگہ مبارک ہے۔ اب اگر کوئی شخص پوچھے کہ رمضان بیت الخلاء میں مبارک ہے یا نہیں،
رمضان بیت الخلاء میں مبارک ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ہر جگہ رمضان نہیں. اگر رمضان مبارک ہم کہتے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ ہر جگہ مبارک ہے. اب اگر کوئی بندہ پوچھے کہ بیت الخلاء میں رمضان ہے یا نہیں، تو بندہ یہ بات پوچھے کہ بیت الخلاء میں رمضان ہے یا نہیں. اگر ہم کہیں نہیں ہے تو کہے گا جی رمضان ہر جگہ پہ نہیں. اگر آپ کہیں جی بیت الخلاء میں بھی ہے تو پوچھے اس کے بعد بیت الخلاء میں بھی برکت ہوتی ہے؟ تو بیت الخلاء میں بھی برکت ہوتی ہے. ہم کہیں گے اعتراض تب ہوتا جب رمضان کو جسم والی چیز ہوتی نا، تو پھر آپ کہتے ہیں بیت الخلاء میں برکت موجود ہے یا موجود ہے نہیں. رمضان ہر جگہ موجود، ہر جگہ مبارک، لیکن جو کہ بلا جسم رمضان موجود ہوتا ہے، اس لیے اعتراض نہیں ہوتا کہ رمضان بیت الخلاء میں موجود ہے یا نہیں. اگر موجود ہے تو وہاں بھی بابرکت ہے یا بابرکت نہیں. تو موجود بل جسم ہوتا اعتراض ٹھیک تھا، لیکن موجود بلا جسم ہوتا اعتراض نہیں ہوتا.